اور جو حضرات قربانی کی استطاعت رکھتے ہیں مگر جان بوجھ کر وہ قربانی نہیں کرتے، وہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین و ناظرین، قربانی دین اسلام کا ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ لاکھوں مسلمان ہر سال اس فریضے کو انجام دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت اور بندے کے درمیان عشق و محبت کا ایک مظہر ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بندہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا، مگر اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانور کو قربان کرنا اس کے قائم مقام قرار دیا ہے۔ ناظرین محترم، قربانی ہر امت میں موجود ہے لیکن اس کا طریقہ کار مختلف رہا ہے۔ اس امت میں اللہ تعالیٰ نے جانور کو ذبح کرنا قربانی قرار دیا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرمائے اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بے شمار فضیلت اور اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، کہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمیں اس میں کیا فائدہ ہے، ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بکل شعرۃ حسنۃ، کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے پھر عرض کی، فالصوف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ کے رسول اون کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو فرمایا، کل شعرۃ من الصوف حسنۃ، کہ اون کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ تو یہ فضیلت ہے قربانی کرنے کی۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے ایام میں کوئی بھی نیکی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسندیدہ نہیں ہے جتنی نیکی قربانی کرنا ہے، یعنی کہ قربانی کے ایام میں صرف قربانی کرنا ہی اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسند ہے۔ اور فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ قربانی کا جانور اپنے سینگ، بال اور کھروں سمیت آئے گا، اور فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ ہنسی خوشی قربانی کیا کرو، یعنی کہ قربانی کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھو بلکہ ایک ایسی عبادت سمجھو جو عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول عبادت ہے اور جس عبادت کے ذریعے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اور جو حضرات قربانی کی استطاعت رکھتے ہیں مگر جان بوجھ کر وہ قربانی نہیں کرتے، وہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان سماعت فرما لیں۔ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ سعۃ ولم یضحی، کہ جو استطاعت رکھتا ہو اور استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے، لا یقربن مصلانا، تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یعنی وہ شخص ہمارے قریب نہ آئے، ہم اس شخص کو پسند نہیں کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے وسعت عطا فرمائی ہے، طاقت عطا فرمائی ہے، استطاعت عطا فرمائی ہے، وہ مالدار ہے، اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کرتا، کنجوسی کرتا ہے، تو ایسا شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔